السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تس تو من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بالصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، حضرت مولانا نصیر الدین نصیر ملت کے 4 مصرے۔ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے۔ ہم آپ کے گھر آپ کا آئیں 1000 بار، ہم آپ کے گھر آپ کا آئیں 1000 بار، لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجئے۔ آج کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل محفل خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے۔ اصل عنوان پر گفتگو تو حضور قائد محترم فرمائیں گے، لیکن جتنی دیر میں حضور والا کی آمد ہوتی ہے، 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ نوجوان شادی شدہ مرد بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان مائیں اور بہنیں بھی جلوگر ہیں۔ مرد اور عورت یہ اچھے معاشرے کے لیے گاڑی کے 2 پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گاڑی اسی وقت تیز رفتاری کے ساتھ چل سکتی ہے جب تک اس کے دونوں پہیے برابر ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہوں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہوا کم ہو جائے، پنچر ہو جائے، بگڑ جائے، تو ایک کے پاورفل ہونے کے باوجود بھی گاڑی چل نہیں سکتی۔ ایسے ہی زندگی کی گاڑی بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے سے چلتی ہے، اور اسلام میں بیوی کو وہ مقام حاصل ہے کہ حوران جنت کے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے بیوی کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ بیوی مانگ کر لی گئی اور اللہ نے بیوی کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ دماغ کی ہڈی سے بھی وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، انگلی کے ناخنوں سے بھی وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آنکھ کی پتلیوں کے نور سے بھی وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مرد کے پسینے سے بھی وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے بھی وہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے پہلے تو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی میں بھی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بائیں پسلی دل کے بہت قریب ہوتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت ہے کہ بہترین شوہر وہی ہے جو بیوی کو دل کے قریب رکھے، کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے، اور بہترین بیوی وہی ہے جو شوہر کے دل کے قریب رہے، اس لیے کہ اس کو بھی دل کے قریب رہنے کا ہنر چاہیے اور اس کو بھی دل کے قریب رکھنے کا حوصلہ چاہیے۔ جب تک ادھر حوصلہ نہ ہو اور ادھر ہنر نہ ہو، اس وقت تک کہ دل میں رہنے کی بات نہیں بنتی۔ چونکہ سامنے بیٹھی ہوئی میری ہم عمر بہنیں بھی ہوگی، مجھ سے چھوٹی عمر کی بہنیں بھی ہوگی، اور بہت پوسیبل ہے کہ مجھ سے بڑی عمر کی بہنیں بھی ہوں، اور سامنے جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ان میں زیادہ تر مجھ سے جونیئر ہے، سینئر لوگ بہت کم۔ میں اسی پر بات کروں گا۔ مردوں کو دل میں رکھنے کا حوصلہ نہیں اور عورتوں کو دل میں رہنے کا ہنر نہیں، اس وجہ سے معاشرہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ میاں بیوی کی دوریاں زگ زگ تک تک اور جھگڑے صرف ان تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ بچوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ دل میں رہنے کا ہنر کیا ہے، پہلے میں بہنوں سے باتیں کر لوں، پھر دل میں رکھنے کے حوصلے کے حوالے سے دو چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا شہر مالیگاؤں ہے، اور میرے سامنے مالیگاؤں کی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، لیکن پس پردہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ آواز جا رہی ہوگی۔ تو میں پہلے اپنے شہر لیول کی بات کروں، کم زیادہ ہر جگہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ عورتیں دل میں رہنے کے لیے جو ہنر ہے ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں کردار کے ذریعے سے کیسے دل میں رہ سکتی ہیں۔ یہ پہلا ہنر وہ یہ ہے کہ شوہر کے سامنے کبھی اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کی بہنوں کی برائی نہ کریں، اگرچہ وہ بری ہوں، اس لیے کہ رشتوں کے اندر بڑی غیرت ہوتی۔ آدمی کتنا ہی سنجیدہ ہو، جب اس کے خاندان پہ بات آتی ہے تو سنجیدہ آدمی بھی غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو مردوں کو بھی کہوں گا کہ بیوی کے سامنے اس کے ابا کو کبھی برا نہیں کہیں، اس کی امی کی کبھی برائی نہ کریں، اس کی بہنوں کی برائی نہ کریں، بلکہ میں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت بات جو ہم نے اپنے بزرگوں سے لی ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کر، کہ عورتوں کو خوش رکھنے کے لیے اسلام نے تو کچھ مبالغے کی بھی اجازت دے دی، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بھی اسلام نے مبالغے کی اجازت دی۔ لاکھ اس کے خاندان کے لوگ برے ہوں تو بھی چار جملے میں ان کی تعریف کرنے میں جاتا کیا ہے؟ وہ فتنہ جو حق بول کے پیدا ہو اس سے بہتر وہ مبالغہ آرائی ہے جس سے فتنہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، اور مردوں کا بھی، کہ جھگڑا آپس میں ہوتا ہے، وہ اس کے باپ کو بولتا ہے، وہ اس کے باپ کو بولتی ہے، ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے، تو اس سے نفرتیں اور بڑھتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کردار۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کے سامنے اس کے گھر میں آنے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ ٹینشن کی باتیں اس کے سامنے نہ رکھی جائے، کیونکہ پتہ نہیں شوہر کس پوزیشن میں اور کن حالات میں اس نے گھر میں قدم رکھا ہے۔ اگر وہ لوم مزدور ہے، پتہ نہیں سیٹ نے اس کو ڈانٹا ہوگا۔ اگر وہ بزنس مین ہے تو کسی سے ڈیل کرنے میں تو میں ہوئی ہوگی، تو وہ سارا بوجھ لے کر 12-8 گھنٹے کا گھر میں آیا، اور ادھر پہلے سے بیوی پلان تیار رکھتی ہے کہ اس نے سارے دکھڑے سنانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپس میں دلوں کے اندر ایک دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، دوری اچانک پیدا نہیں ہوتی، شروعات ہوتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے بیزاری سے۔
جب آپ ہمیشہ کسی کے سامنے ٹینشن کی بات رکھیں تو بیزاری ہونے لگتی، اور پھر بیزاری دھیرے دھیرے دوریاں پیدا کرتی ہے، اور دوریاں پھر جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ تو عورتوں کو بہت صبر سے کام لینا۔ ہنر جو میں نے کہا نا، یہ جو جملے کا انتخاب کیا کہ دل میں رہنے کا ہنر، تو شوہر کے سامنے فوراً ٹینشن کی بات نہیں رکھیں، اس کو پہلے دیکھیں، اس کا موڈ دیکھیں کس حالت میں ہے، اور موڈ دیکھ کر اپنی ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اچھے موڈ میں ہوں تو آپ ہمالیہ بھی چڑھا سکتی ہیں، اور وہ اچھے موڈ میں نہ ہوں تو آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ اس کے رومال پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے موڈ دیکھ کر کے بات منوائیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر شوہر نہ کہہ دے تو اس وقت تو اس سے ضد نہ کریں، اس سے جب بھی گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسری اور تیسری بیوی کی طرف یا افیئر کی طرف 99% وہی لوگ جاتے ہیں جو بیوی کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر کسی اور کے چکر میں پڑ گیا۔ میں اس معاملے میں 99% عورتوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، برا نہیں مانے، میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ یہ محفل احتساب کی محفل ہے، کوئی غزل تو نہیں ہے کہ مبالغے کے ساتھ پڑھ دی جائے معاملہ ختم ہو جائے۔ اگر واقعی معاشرے کو سدھارنا ہے تو یہ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ 1% وہ لوگ ہیں جو اپنے شوق سے اور اپنے ذوق سے جاتے ہیں، 99% اس میں ذمہ دار عورتیں ہوتی۔ تو آپ اپنا گھر خود بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا اچھا جب وہ گھر میں آئے آپ بیمار ہیں، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ جو ہے وہ سارے جھمگٹے لے کر بیٹھ گئی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ فون بھی اگر آئے تو بھی اس پر یہی باتیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے دکھ اپنے سینے میں چھپانا سیکھو، اور یہ میرے رسول کی سیرت میں ہے۔ دنیا سے سب سے زیادہ تکلیف میں جس ہستی نے اپنی زندگی گزاری وہ محمد الرسول اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ جس نے مسکرایا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے زیادہ دکھوں میں کوئی زندگی نہیں گزارا، اور ان سے زیادہ کوئی نہیں مسکرایا، یعنی انہوں نے دکھوں میں مسکرایا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اگلے مصرے پہ اردو زبان کے جاننے والے اردو گھر میں بیٹھے ہیں، اردو گھر میں بیٹھے ہیں، اگر اردو کا مصرع نہیں سمجھتے تو افسوس ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کی عادت تھی تبسم کرنا، اور عادت اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کبھی نہیں ہوتی، جو ہمیشہ ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی عادت تھی تبسم کرنا، اور پھر حضور صرف تبسم نہیں کرتے تھے، ان کے تبسم کا معجزہ یہ تھا جو ان کے پاس آتا وہ بھی تبسم ریز ہونے پہ مجبور ہو جاتا۔ ہم لوگوں کو رلانا جانتے ہیں، محفلوں کا ذوق یہ ہونا چاہیے کہ روتا ہوا آئے اور مسکراتا ہوا جائے۔ تو اپنے شوہر کو مسکرانے کے لیے آپ موقع دیں، اس سے باتیں ایسی کریں، اس سے گفتگو ایسی کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کتنا سنجیدہ گھر تھا کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، لیکن اسی گھر کے اندر زمانے جاہلیت کے شعر بھی پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ کون تھا وہ جو زمانے جاہلیت کے شعر پڑھ کر رسول اللہ کو خوش کرتا تھا؟ اس ہستی کو دنیا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانتی۔ جتنے اشعار ان کو یاد تھے، کسی عورت کو اتنے اشعار کبھی یاد نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ کی تعریف بھی کرتی تھی تو کس شان سے کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نئے کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے پہن کے حضور ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو گھر میں کیسا ماحول تھا، اور کچھ لوگ ایسے سنجیدہ بنتے ہیں، وہ سنجیدگی نہیں ہے، وہ فضیتی ہے۔ گھر میں سنجیدگی کا کیا مطلب ہے؟ کردار میں سنجیدگی ہونا چاہیے۔ وہ اتنے سنجیدہ بنتے ہیں کہ جب بھی گھر میں جاتے ہیں مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ بیوقوفی ہے، اس میں آپ کبھی گھر والوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ اللہ کے رسول کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے
کہ اگر یہ جملہ ضائع نہیں ہو تو میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ رسول اللہ اتنے سنجیدہ مزاج تھے کہ سنجیدگی جہاں پہنچ کر کے در سے سنجیدگی لیتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے. جہاں سنجیدگی کو چار چاند لگتے ہیں، جہاں سنجیدگی معراج پاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قدم رکھتے ہیں تو گھریلو زندگی کیا ہے؟ ہم کپڑے اچھے پہن کے نکل کے پوچھتے ہیں دوستوں سے میں کیسا لگ رہا ہوں، وہ دوستوں سے نہیں پوچھنا. حضور بتا رہے کہ اپنی بیوی سے پوچھنا، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور بیوی بھی کبھی پوچھ لے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو یہ بھی تو بات ہے نا. یہ دلوں میں رہنے اور دلوں میں رکھنے کے گر ہیں. خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ نے نبوی طریقے سے زندگی گزارنا سیکھ لیا، آپ کے گھر میں جھگڑا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا مجھے پکڑیں آپ. لیکن اس طرح زندگی سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے حضور کا حجرہ دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے. ام المومنین کے سامنے حضور کھڑے ہیں اور فرمایا میں کیسا لگ رہا ہوں. جس کے لیے قرآن والضحیٰ واللیل کہے، جس کے لیے قرآن والنجم کہے، جس کے لیے قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے چادر اوڑھنے پہ قرآن یا ایھا المزمل کہے، جس کے کمبل اوڑھنے پہ قرآن یا ایھا المدثر کہے، جسے طٰہٰ کہے، جسے یاسین کہے، جسے نون کہے، جسے قلم کہے، جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے. اندازہ تو فرمائیں آخر جسے سراجم منیر کہے، قرآن جسے سراجم منیر کہتا ہے، جسے قرآن سراج و وہاج کہے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس رسول کے حسن کا عالم کیا ہوگا. خدا نے ان جیسا حسن والا اپنی کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور اس ایک کو پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے وہ دکان ہی بڑھا کر دی کہ تجھ جیسا آپ کسی کو نہیں بنائیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. لیکن جس کے لیے قرآن ناطق ہے، شاہد ہے کہ آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا گیا، وہ لباس نیا پہن کے پوچھتے ہیں امی عائشہ سے میں کیسا لگ رہا ہوں. لیکن محبتوں کا انداز کیا تھا. ام المومنین نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا، حضور آپ کیسے لگ رہے ہیں. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی تھی. بہنوں سے ایک بات اور کہتا ہوں، یہ تو کردار کی بات ہے، اس پہ بہت لمبی گفتگو ہے. کبھی ہم ایسا کریں گے کہ ہم خود ہی آپ کے سامنے لمبے وقت کے لیے بیٹھیں گے اور خواتین کے اجتماع میں اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آج دوسرا ہنر یہ ہے دل میں رہنے کا کہ بہت سارے چونکہ ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں تو ماحول یہ ہے نا کہ بننا سنورنا نہیں ہے. وہ بولے کس کو دکھانا ہے. اب بننا سنورنا کب ہے؟ جب ولیمے میں جانا ہے تب، جب بازار میں جانا ہے تب. بازار میں، ولیمے میں، شادیوں میں جانے کے لیے بننے سنورنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. وجہ چونکہ آپ میری بہنیں ہیں اس لیے میں آپ کی نصیحت کے لیے کھل کے بات کروں. جب آپ کو اسکارف پہن کے رہنا ہے تو میک اپ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بتائیں. آپ ولیمے میں جا رہی ہیں، برقعے میں رہے گی، آدھا گھنٹہ کھانا کھائے گی، 2 گھنٹہ کھانا کھائے گی، واپس آئے گی. یہی اسلامی طریقہ ہے نا. اور اگر آپ بے پردہ جائے گی تو اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے. حرام نہیں، آپ حرام کام کرے گی. تو جب آپ کو وہاں چھپ کے رہنا ہے تو وہاں میک اپ کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو میک اپ تو وہاں کرنا ہے نا جہاں چھپنا نہیں ہے، جہاں سامنے آنا ہے. تو عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے میک اپ کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر میں میک اپ کیا کرے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہے تو رات میں نفل پڑھنے والی عورتوں کو جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ اس عورت کو عطا کرتا ہے جو شوہر کو خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے. عورتیں خوشبو کا استعمال بھی کریں لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں. اسلام نے بتایا کہ جو عورتوں کی خوشبو ہے اس کا کلر ظاہر ہونا چاہیے اور اس کی خوشبو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. خوشبو کا ازدواجی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا،
لیکن خوشبو پر اتنے روپے خرچ ہوتے تھے کہ اوروں کے کچن میں اتنا روپیہ خرچ نہیں ہوتا جتنا روپیہ رسول اللہ کے گھر میں خوشبو پہ خرچ ہوتا. روزانہ وہ لوگ خوشبو لگاتے تھے اور بڑھ بڑھ کے خوشبو لگا. جس کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو کہ دلہن کو مل دیا جائے تو اس کی نسلیں مہکے، وہ رسول روزانہ خوشبو استعمال فرماتے اور اچھی خوشبو استعمال فرماتے تھے. اب وہ خوشبو تو ملتی بھی نہیں، ڈھونڈو گے تو شاید لاکھوں میں ملے. مشک جو ہوتا ہے ہرن کے نافے کا، وہ خوشبو امہات المومنین اپنے بدن پہ ملتی، اس لیے کہ خوشبو میں کشش ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ مشک اور عشق یہ دونوں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کے اندر کشش رکھی اللہ نے. تو عشق تو دل میں ہے ہی میاں بیوی کے، ساتھ میں مشک کو بھی آ جائے تو پھر اس کی کشش اور بڑھ جاتی ہے. آج کل برا مت ماننا، یہ جو دماغ بہکتے ہیں نا، شادی شدہ عورتیں بھی کسی اور کے چکر میں، شادی شدہ مرد بھی کسی اور کے چکر میں، اس میں میاں بیوی کی نادانی ہے. منہ میں بدبو آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بدبو تو کوئی پسند نہیں کرتا. پسینے میں بدبو آ رہی ہے، بدبو کوئی پسند نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں نلوں میں پانی آتا ہے، عرب میں آج بھی پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے. آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں، جبکہ جدہ کے سمندر وہ فلٹر کر کے پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، تب بھی پانی آج پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. تو جب آج ہی حال ہے تو 1450 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اس زمانے میں رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا روزانہ غسل کیا. آپ اندازہ کریں. بلکہ اگر روز نہیں کر سکتے تو پھر یہ فرمایا کہ جمعرات کے دن کا کھانا اگر تمہیں بیچ کر پانی خریدنا پڑے تو کم سے کم جمعہ کے دن تو غسل کر ہی لیا کر. یہ لقمان حکیم کا قول بھی بیان کیا گیا. یعنی غسل کی اتنی اہمیت ہے. آپ کے جسم میں بدبو آئے گی، منہ میں بدبو آئے گی تو نفرتیں خود ہی پیدا ہو. اور اگر آپ نے میک اپ کیا، خوبصورت لگ رہی ہیں، مرد بھی خوبصورت. اچھا آج کل کے لڑکے بھی عجیب ہیں، کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کی طرف محنت ہی نہیں کرتے. دیکھو یہ انسان کی ہی نہیں بلکہ قدرت کی بھی پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی بہت قیمتی خوبصورت کپڑے پہن کے بن سنور کے گزرے تو بعض صحابہ نے کہا دیکھو اس کو، یہ کیسے دنیا دار ہو گیا؟ تو حضور نے کہا یہ دنیا دار نہیں ہوا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ بننے سورنے کو پسند کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو رسول جن کی آنکھوں میں قدرت نے سرمے ڈال رکھے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھیں سرمے دانی سے بھی زیادہ سرمگی تھی. حضور کی آنکھیں سرما دانی سے بھی زیادہ سرمگی تھی. حضور جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے حضور کی آنکھوں میں سرما ڈال دیا ہو. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے. سرمے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن سرمے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے. اس لیے خوشبو لگانا، مسواک کرنا، منہ کے اندر بدبو نہ آنے دینا، جسم میں بدبو نہ آنے دینا، یہ ازدواجی زندگی کے رشتے کو بہت مضبوط اور مستحکم کرتا ہے. تو نوجوانوں کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، کیسے بھی رہتے ہیں، اور ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ اب تو میری شادی ہو گئی، اب مجھے کس کو بتانا ہے، اب میرا پیٹ چاہے کتنا بڑا ہو جائے، میرا جسم کا ڈھانچہ کیسا بھی بھدا ہو جائے، میں نے بتانا کس کو ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر میرا ٹکلا بھی ہو جائے، گنجا بھی ہو جائے، میں نے بتانا کس کو ہے. دن بھر تو میں ٹوپی پہن کے رہتا ہوں اور اس کے بعد میرے بال جو ہے وہ چاہے 35 سال 22 سال کی عمر میں ہی سفید ہو جائیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ بتانا کس کو. اسلام تو سادگی کا مذہب ہے. ابھی تک کہ ان اللہ والوں نے سادگی کا مطلب سمجھا ہی نہیں. سادگی کا تعلق نہ سفید بالوں سے ہے، نہ گندے کپڑوں سے ہے، نہ گندی چپلوں سے ہے، نہ ڈیل ڈول کے بگڑ جانے پر ہے، نہ جسم کی جسامت کے بگڑ جانے پر ہے. سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے. حسن یوسف سے خیرات لے کر حسین ہو جاؤ، اس کے باوجود بھی لوگوں کو اپنے سامنے حقیر نہ سمجھو، اسے سادگی کہتے ہیں. آئینے میں خوبصورتی نظر آئے تو گھمنڈ کرنے کے بجائے کہو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، جیسے تو نے میری صورت اچھی کر دی میری سیرت بھی اچھی کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی سوچتی ہے کہ اب تو 2-3 بچے ہو گئے، بتانا کس کو ہے، شوہر تو وہی ہے،
اسی کے ساتھ رہنا ہے. شوہر سوچتا ہے کہ اب تو 2-3 بچے ہو گئے, بتانا کس کو ہے, بیوی تو وہی ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیے, بھدا جس کسی کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ انسان کی فطرت ہے خوبصورتی. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں کسی کو بدصورت نہیں بنایا. بعد میں بدصورت ہم خود ہی بنتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے. ورنہ اللہ تو 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے, والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین کی قسم. تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ ولادت گاہ ابراہیم کی قسم, ولادت گاہ موسیٰ کی قسم, ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم, ولادت گاہ محبوب کی قسم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. انسان خوبصورت ہے. قدرت کی 18,000 مخلوق میں انسان جیسا کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑا کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے نور محمد الرسول اللہ کو اسی مخلوق کا لباس پہنا کر کے بھیجتا. مگر اللہ کے نزدیک انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں, اس لیے اللہ نے اپنے نور کو, اپنے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. حضرت بیدم شاہ صاحب نے اسی لیے تو کہا ہے نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ سادگی اس کا نام ہے. اب سنیے, ایک صحابی تھے جو بہت بنتے سنورتے تھے. تو کسی صاحب نے, نئے مسلم نے ان کو ٹوک دیا, اے تم صحابی ہو کہ اتنے بنتے سنورتے ہو, تو تمہاری اپنی شادی کو تو طویل عرصہ ہو گیا, تمہیں بتانا کس کو ہے, کیوں اتنی توجہ دیتے ہو اپنی صحت پر, اپنے آپ پر. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا, کہا جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے خوبصورت دکھے, تو میری بیوی بھی تو چاہتی ہے کہ میں بھی اس کو خوبصورت دکھوں. یہ صحابہ کا طریقہ, اندازہ فرمائے. اور جس رسول کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا, ام المومنین کہتی کہ حضور بنتے سنورتے تھے, حتیٰ کہ اگر آئینہ میسر نہیں آتا تو حضور پانی میں دیکھ کر کے اپنے خط مبارک کو اور داڑھی شریف کو چیک کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی, تو کہتے تھے عائشہ جب کوئی بن سنور کے کسی کے پاس جاتا ہے تو جانے والے کی اور جس کے پاس گیا دونوں کی اللہ مغفرت فرما دے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لباس کا انتخاب اچھا ہو, اچھا خوشبو میں بھی خوشبو کا انتخاب اچھا ہو, اس لیے کہ سب کے پسینے سے وہ خوشبو مل کر ایک نئی مصیبت پیدا کر دیتی ہے. سب کے پسینے کی کوالٹی الگ الگ ہے, تو یہ بھی آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ میرے پسینے میں مل کر کون سا عطر ایک تعفن پیدا نہیں کرتا, ورنہ یہ بھی مصیبت پیدا کرتی ہے. تو اس لیے خوشبو کا انتخاب بھی اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے. کلر کا اعتبار بھی اپنے شوہر اور شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کی پسند کا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی پسند معلوم کرے کہ اس کو کون سا کلر پسند ہے, اس کو کون سا کلر پسند ہے. کلر بھی اس اعتبار سے ہو. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی سفید لباس پہنا, سفید کے بعد جو سب سے زیادہ پہنا وہ کالا پہنا. میں تصور کرتا ہوں تو میرا دل اندر سے وجد کرنے لگتا ہے جب آمینہ کا لال چاندی جیسے جسم پر بادلوں جیسا سیاہ لباس زیبتن کرتا ہوتا, اس وقت تو اللہ اکبر میرے نبی کے حسن و جمال کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. کبھی کبھی سرخ جوڑا بھی پہنا, کبھی کبھی سرخ جوڑا بھی پہنا ہے, اس اعتبار سے کہ اس پہ دھاریاں سرخ تھی, سرخ دھاریوں والا لباس پہنا ہے. حضور کے اکثر جو لباس ہیں وہ پلین نہیں ہے, زیادہ تر حضور کے لباس میں وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, چیکس, چیکس ہے. میں نے حضور علیہ السلام کے 4 پیرہن کی زیارت کی ہے, جس میں سے میں نے 3 میں چیکس دیکھے اور ایک کو میں نے سادہ دیکھا, اور جو وہ ایک کا کلر میں نے دیکھا بلو رنگ کا ڈارک, وہ دیکھا. یہ میں نے وہاں دیکھا روہیل شریف میں, اور اس پر جو ہے جو دوسری چیکس بنی ہوئی ہے وہ سنہری کلر کی ہے, ڈارک بلو کلر, اور اس میں وہ چیکس ہے. اور پھر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بسکٹ کلر, وہ بسکٹ کا جو اجلا کلر ہوتا ہے, بسکٹ تو ایک تو ڈارک ہو گیا وہ اجلا کلر, اور پھر ایک میں نے دیکھا کتھئی کلر جو ہمارے یہاں خلد آباد شریف کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں سفید تو میں نے زیارت نہیں کی,
اللہ مجھے زیارت کرائے لیکن نہیں کی. تو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سرخ دھاری والا لباس بھی پہنتے تھے، اور جب وہ پہن کے حضور سرخ لباس جو ہے آدمی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے نا، تو سرخ دھاری والا لباس ایک مرتبہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ چادر تھی سرخ دھاری والی، اور 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری نظر حضور پہ پڑی تو میں حضور کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند. جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت میرا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام دیکھیے ایک تو روحانیت تھی، معجزہ تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ سراخوں پر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی غذاؤں میں اتنا احتیاط تھا کہ اللہ کے رسول 63 سال کی عمر میں بھی 35 یا 32 سال کے جوان نظر آتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو آدمی کو موٹا کر دے، جو انسان کا پیٹ بڑا کر دے. جیسے میدے کی چیز حضور نے کبھی نہیں کھائی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایسی چیز کبھی نہیں کھائی جو منہ میں بدبو پیدا کرے. حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی بھی چیز کھاتے اس کا اثر حضور کے لعاب کے اندر نہیں پڑ سکتا تھا. جس کے لعاب کی برکت کنووں کو میٹھا کر دے 1450 سال تک، تو اس کے لعاب پر پیاز اور لہسن کا کیا اثر پڑ سکتا تھا. لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ انداز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ کچھ کا کچھ بکر بکر کھاتے رہو اور اپنی صحت بھی جو ہے اس پہ توجہ نہ، حد سے زیادہ دبلا ہونا کہ لوگ مچھر سمجھے یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور اتنا موٹا ہو جانا کہ لوگ ہاتھی کہنے لگے یہ بھی اچھا نہیں ہے. انسان صحت مند رہے، خوبصورت. یاد رکھیے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اونچے قد میں ہونے کے باوجود، بہت وزن بڑھنے کے باوجود بھی بھدا نظر نہیں آتا، خوبصورت نظر آتا ہے. یہ آپ کے قد پہ اعتبار کرتا ہے. اونچے قد والا بندہ 100 کلو کا ہو جائے تو بھی اس کا حسن قائم رہتا ہے، لیکن اگر ناٹے قد کا آدمی 80 کلو کا بھی ہو جائے تو ٹماٹر کی طرح نظر آنے لگتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چونکہ حضرت صاحب تشریف لائیں گے وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے اصول بیان کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. تو اور آپ دیکھیں کہ جن کو خوبصورت رہنے کے لیے کہا گیا وہ بستر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، خوب رات کے 3 بجے تک کے پیٹ بھر کے کھائیں گے، ڈکارے بھی کھٹی آنے لگے گی تو بھی کھاتے رہیں گے اور اسی حالت میں سو جائیں گے. سینہ بھی جلن کرتا رہے گا، پیٹ بڑھتا رہے گا، جسم بڑھتا رہے گا، کوئی توجہ نہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے، آپ رات میں 4 بجے ان کو دیکھیں گے کہ وہ اٹھ کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے خوبصورت جسم اور حسین جسم آپ کی ازدواجی زندگی کو 4 چاند لگا سکتا. آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. بہت ساری عورتیں کہتی حضرت تعویذ دو، میرا شوہر توجہ نہیں کرتا. میں ان بہنوں کو ایسے ہی کہتا ہوں کہ تعویذ سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ بننا سنورنا سیکھیں. آپ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بنانے سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی سنوار کر کے رکھیں. ایک واقعہ سن لیجئے، یہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے گا. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی، ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سفر پر گئے. بہنیں توجہ سے سننا، شوہر کے دل میں رہنے کا ہنر، میری اتنی لمبی چوڑی گفتگو ایک حدیث کے مفہوم میں سمٹ آئے گی. شوہر لمبے سفر پہ گئے. اس زمانے میں سفر 4-6-8 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، مہینوں آدمی واپس نہیں آتا تھا چونکہ گھوڑے کھچروں پہ سفر ہوتا تھا. حضرت ابو طلحہ واپس آئے. اللہ کی شان، جس دن حضرت ابو طلحہ واپس آئے اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ذرا غور سے سنیں، جس دن حضرت ابو طلحہ واپس آ رہے ہیں اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ام سلیم نے سوچا کہ اگر شوہر کی آمد پر میں بیٹے کی موت کی خبر دوں گی تو میرا شوہر تو تھکا ماندہ آ رہا ہے تو پھر تو وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا. تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کیا کیا پتہ ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش کو چھپا دیا.
یہاں مائیں بیٹھی ہے اور باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بچے کو اگر بخار یا بچی کو تیز ہو جائے نا، ہم اس کو چھپا نہیں سکتے، لیکن یہ نبوی تربیت کا اثر تھا کہ ام سلیم صحابیہ ہیں. اصل میں کیا ہے کہ آج عورتیں سیکھنا نہیں چاہتی، کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنی مرضی سے سب کر رہے ہیں. وہ سب تربیت یافتہ تھے. تربیت کی بہت ضرورت ہے. دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور پالے جاتے ہیں اور انسان کی پرورش کی جاتی ہے. ہم پلنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم پرورش کے لیے دنیا میں آئے. پلنے اور پرورش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پلنے میں صرف کھلایا پلایا جاتا ہے اور پرورش میں کھلانے پلانے کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے. تو اللہ نے انسان کو پرورش کے لیے پیدا کیا، پلنے کے لیے نہیں پیدا کیا. آج ہم پل رہے ہیں، پل کے بڑے ہو گئے، پرورش ہو کے کوئی بڑا نہیں ہوا الا ماشاءاللہ. اور جو پرورش ہو کے بڑے ہوئے ہیں اس پہ تربیت کا اثر نظر آتا ہے. بہرحال حضرت ام سلیم نے بچے کو، مردہ بچے کو چھپا دیا. اور چھپانے کے بعد جو کیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، چونکہ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں عرض کروں، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ بچے کی میت تو چھپا دی، غسل کیا، میک اپ کیا جو اس زمانے میں ہو سکتا تھا، سنگھار کیا، بناؤ سنگھار کیا، میک اپ کیا، غسل کیا اور کھانا پکایا. جیسے شوہر آئے مسکرا کے استقبال کیا. اس خاتون پر میں قربان ہوں، کروڑوں سلام ہے اس خاتون کو جو بچے کی میت کو چھپا کر شوہر کا مسکرا کر استقبال کر لے. یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. ورنہ بچہ مردہ ہو اور ماں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے، پاسبل ہی نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ شوہر کی خاطر وہ مسکرا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں، یہ عورتیں جو منہ اتار کر کے گھروں میں شوہر کے آنے کے ٹائم بیٹھتی ہے اور ماتم جیسا اپنے سر کو جو ہے وہ اجاڑ لیتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، اور بیمار، کچھ تو جھوٹ موٹ کی بیمار بنتی، جب دیکھو جب بیمار ہی ہیں. یاد رکھنا جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری مبتلا کرے گا جس کا کوئی ڈاکٹر علاج ہی نہیں کر سکے گا. لیکن وہ اتنی ماں میت چھپا کر کے شوہر کے لیے مسکرا رہی ہے. آپ کو کیا درس مل رہا ہے؟ بھئی کتنا بھی ٹینشن ہو استقبال کرو مسکرا کر، مسکرا کے استقبال کر کے دیکھو. خدا کی قسم 80% گھر کے مسئلے نہ حل ہو جائے تو پھر کہنا. شوہر آئے، اب جب آئے تو شوہر کی فطرت ہے، چونکہ آپ میری بہنیں ہیں اور درس دینے بیٹھا ہوں تو حیا کے پردے میں تو میں بات رکھوں گا. آپ اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ میں فحش باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ، اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. شوہر اور مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ بیوی کو بنی سوری دیکھے گا تو اللہ نے اس کے اندر ایسی خواہش رکھی ہے کہ اس کے قدم اس کی طرف بڑھیں گے. تو بیوی کو غسل میں، خوشبو میں اور سنگھار میں جب حضرت ابو طلحہ نے دیکھا تو توجہ اس طرف ہوئی تو کھانا تیار تھا، دسترخوان، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت بھی ادا کی. اس سے زیادہ حیا کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے، جو سمجھ سکتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے، بہنیں بھی سمجھدار ہیں سمجھ گئی ہوں گی، میری مائیں بھی. تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا. میں صرف اس پر عرض کروں گا، گھر جا کے سوچنا کہ بچے کی میت کو چھپا کر اس ماں نے اس فعل کو کیسے انجام دیا ہوگا. آپ اس کا تصور کر لیں ذرا، اور پھر سوچیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں ازدواجی زندگی کے لیے. شوہر کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینا کس کو کہتے ہیں؟ ایسی زندگیاں خوشگوار نہیں ہوتی. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت ام سلیم نے جو ہے وہ شوہر کو اس طرح خوش کیا. اس کے بعد دونوں سو گئے، اور سونے کے بعد جب تہجد کے وقت شوہر کو اٹھایا اور تہجد کی نماز پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد شوہر کو کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا پوچھئے، اگر مجھے پتا ہوگا تو کہہ دیں گے، نہیں تو حضور سے پوچھ کر کے عرض کر دیں گے. میں اس کو علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، ذرا غور کریں. اور پھر ام سلیم کہتی ہے یہ بتائیے حضرت کہ اگر کوئی اپنی امانت کسی نیک بندے کے پاس رکھے اور پھر وہ آدھی رات کو کہے یا کسی وقت کہے کہ میری امانت مجھے واپس دے دو، تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ بالکل اس کو امانت فوراً واپس کرنا چاہیے، کیونکہ امانت ہوتی ہی ہے لوٹانے کے لیے. امانت لوٹانے کے لیے ہوتی ہے.
اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہوتی. تو اگر کسی نے امانت واپس مانگ لی تو اس نے جب مانگی اس کی امانت اس کو فوراً دینا چاہیے. کہ امانت دے کر غم کر سکتا ہے, احتجاج کر سکتا ہے, امانت دے کے ماتم کر سکتا ہے؟ کہ بالکل نہیں. اس لیے کہ امانت جب اپنی ہے ہی نہیں تو اس پہ غم کرنا, احتجاج کرنا, رونا پیٹنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اب بیوی کہتی ہے تو آپ سنیے, اللہ نے جو امانت مجھے اور آپ کو دی تھی وہ امانت اللہ نے اپنی واپس لے لی ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کب؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے. تو تم نے اتنا سب کچھ کیا مجھے بتایا نہیں؟ کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پہلے تھکے ہوئے سفر سے آئیں گے, اگر میں فوراً غم کی خبر سنا دوں گی تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی. آپ کی خوشی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. بس فجر کی اذان ہوئی اور دونوں میاں بیوی مسجد نبوی کی طرف گئے تو حضور مسکرا کے کہتے ہیں اللہ نے تم دونوں کی ازدواجی زندگی کو دیکھا اور تمہارے آنے سے پہلے جبریل نے آ کے کہا کہ ام سلیم کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, جس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اتنے غم کا کڑوا گھونٹ پیا. اب آپ مجھے بتائیں میری بہنوں, جب میت کو چھپایا جا سکتا ہے, آج ہم نہیں کر سکیں گے ایسا میں جانتا ہوں, کیونکہ صحابہ کرام صحابہ ہیں, صحابیات صحابیات ہیں, ہم نہیں کر سکیں گے ایسا, لیکن ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. یہ روزانہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنا, جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کے خاندان کو گالی دینا, آخر یہ کون سی زندگی ہے؟ جب رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, تو پھر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دینا, جھگڑا کرنا, ایک دوسرے پہ تان کسنا, طنز کرنا, باتیں بند کرنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارا کرے, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمنوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں کی, لیکن جس نے بیوی کو مارا اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی. حارث نام کے ایک شخص تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. وہ بیوی نے رسول اللہ سے کہا حضور میرے شوہر مارتے ہیں, فرمایا اس کو میرا نام لے کے کہنا نہ مارا کرے. پھر اس کے بعد اس نے مارا. تیسری مرتبہ پھر کہا حضور وہ مجھے مارتے ہیں, کا میری چادر لے جا اور بطور ثبوت اس کو کہنا کہ مت ماریے, رسول اللہ نے منع کیا ہے. اس کے بعد بھی مارا تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا حارث ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے, حارث ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے, حارث ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے. اندازہ فرمائیں بیوی کو مارنے والے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جو دن کو بیوی کو مارے اور رات اس کے ساتھ گزارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا. جیسے تھوک کر کوئی چاٹتا ہے تو ویسے وہ تھوک کے چاٹنے والا ہے. آپ مجھے بتائیے میرے بھائیوں, اب جو شریک حیات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں, یہ بات یاد رکھنا. حضور کی ازدواجی زندگی کتنی خوبصورت تھی, حضور کی 11 بیویاں ہیں. اگر کوئی بندہ دوسری بیوی کر لیتا ہے نا, دونوں بیویوں کا اسٹیٹمنٹ شوہر کے خلاف جاتا ہے. پہلی بھی کہتی ہے کہ میرے یہاں نہیں آتے, دوسری کہتی ہے کہ وہیں پڑے رہتے ہیں. یہ بات ہے نا, ایسا ہی رہتا ہے. اگر شوہر مسجد میں بھی ہے تو دونوں آپس میں گمان کرتی کہ یا تو اس کے گھر ہوگا یا تو اس کے گھر ہوگا. یہ حالات ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ 2 بیویوں والا اس کے شوہر کے بارے میں دونوں بیویوں کا اسٹیٹمنٹ بدل جاتا ہے. میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں اور 11 بیویوں میں سے حضور کے بارے میں جس نے بھی پوچھا کہ حضور کیسے تھے تو ہر بیوی کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کی زندگی تو قرآن تھی. حضور علیہ السلام کی ایک بیوی نے بھی اشارے میں بھی میں چیلنج کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, مشرق و مغرب, شمال جنوب اور تحت الثری سے عرش تک اگر کسی کے پاس کوئی بھی تحقیق ہو تو لا کے بتائیں حضور علیہ السلام کی کسی ایک بیوی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشارے میں بھی کوئی بات کہی ہو. یاد رکھیے سب سے کم عمر کی چھوٹی عمر کی بیوی ہماری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور کیسے تھے تو کہا کانا خلقہ القرآن, ان کی زندگی قرآن تھی. جب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ان کی بچپن کی سہیلی بہکانے کے لیے آئی کہ خدیجہ تو نے محمد عربی کا کلمہ اگر نادانی میں پڑھا ہے تو آج اس کلمے سے انکار کر دے, میں مکے کے سرداروں کو جا کر کے کہہ دوں گی کہ تو اسلام سے پھر چکی ہے, تو وہ تیرے جنازے کو کاندھا دینے آئیں گے اور دھوم دھام سے تیرا جنازہ نکلے گا. حضرت خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا, 2 مہینے
سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوا تھا اور آخری سانسیں زندگی کی گن رہی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. یہ جملے سن کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی, اور بچپن کی سہیلی سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی. وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا, بچپن کی سہیلیوں سے اور بچپن کے دوستوں سے ہر بات شیئر کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بولو, اگر آج کل ہماری بہنیں جمعہ کرنے جاتی ہیں, منگل کرنے جاتی, عید کرنے جاتی ہے, شب برات کرنے جاتی ہے, زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ محلے کی سہیلیوں کے ساتھ. میری ساس ایسا کرتی ہے, میری ننن ایسا کرتی ہے, میرا شوہر. بولو سب کی کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ سہیلیوں سے اور دوستوں سے ہر بات شیئر کی جاتی ہے. بچپن کی سہیلی خدیجہ کو کہہ رہی ہے, اگر تو نے نادانی سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے شوہر کی محبت میں, میرے کان میں بول دے, میں مکے کے سرداروں کو تیرے حق میں کر دوں گی, حمایت میں کر دوں گی. سرکار خدیجہ لیٹری ہوئی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی میں نہیں پڑھا. انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت میرے سامنے کیا ہے, اور 25 سال کی عمر میں ان کے نکاح میں آئی ہوں. 15 سال تک ہر رات اور ہر دن میں نے ان کی زندگی کی اسٹڈی کی ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجہ نے رسول اللہ کے وجود کو پڑھا ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجہ نے چہرہ مصطفیٰ کو پڑھا ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجۃ الکبریٰ نے قدم مصطفیٰ کو پڑھا ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجہ نے زلف مصطفیٰ کو پڑھا ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجہ نے نیند مصطفیٰ کو پڑھا ہے. لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, خدیجہ نے لعاب مصطفیٰ کو پڑھا ہے. اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ کہتی ہے, ان سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کوئی سو بھی نہیں سکتا. لوگ سنجیدگی میں اتنی زندگی نہیں گزار سکتے جتنی سنجیدگی سے میرا آقا سوتا ہے, کہ نیند میں بھی جس کا وضو نہیں ٹوٹتا, اور نیند میں بھی جس کی زلفیں نہیں بکھرتی, نیند میں بھی جس کی آنکھوں میں کیچڑ نہیں آتا, نیند کی حالت میں بھی جس کے پیر لمبے نہیں ہوتے, جو حالتیں نیند میں بھی پیر دراز نہ کرے, جس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہو. میں نے 15 سال تک رات و دن ان کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہے, اور نادانی میں نہیں, کروڑوں مرتبہ ہوش و خرد نے میرے تلووں کو چوما تھا. اس کے بعد جا کر میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, کہ پوری کائنات کے اندر ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا. اور رہی بات مکے کے سرداروں کی, اگر وہ میری حمایت میں نہیں تو مجھے ان سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے. میرے جنازے کو اللہ کا رسول کاندھا دے گا, اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی معراج نہیں ہے, میرا اعزاز نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں, آپ مجھے بتائیے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر میں جو انداز تھا, وہ انداز یہ تھا, آج ہم اٹھ کر پانی نہیں پی سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا کرتے تھے. ام المومنین کہتی ہیں, اگر ہم بیمار ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام بھی کر لیا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا, آٹا گون کر ہمیں دیتے اور ہم روٹیاں ڈال دیا کرتی تھی. اندازہ, بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہو گیا کہ جب وہ تنور پر روٹی ڈال دی اور پلٹنے کی فرصت نہ رہی, تو حضور نے کہا لاؤ ہم ہی پلٹ دیتے ہیں. روٹی کو ہاتھ کیا لگی, اب وہ روٹی سیکنے سے سکاتی نہیں, کیونکہ دیر گزر گئی. آئی تو پوچھا ابھی تک یہ روٹی پکی کیوں نہیں, تو کہا ہمارے ہاتھ لگ گئے تو آگ اس روٹی پر اثر نہیں کرتی, اس لیے یہ روٹی سیکی نہیں جاتی. لیکن بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہر شوہر چاہتا ہے میں روٹھوں نا تو میری بیوی نہیں مجھے منا, یعنی ٹھیکہ ہے بیوی کا کہ ہر مرتبہ وہی منائے گی, آپ ان کو منانے, جبکہ یہ الٹ ہو گیا. اللہ کے رسول کی ازواج پاک کہتی ہیں ہم ہی لڑتی تھی, ہم ہی ناراض ہوتی تھی اور ہم ہی روٹ کر بیٹھ جاتی تھی, لیکن ہمارے آقا تھے وہ خود آ کر کے ہمیں منایا کرتے تھے. اور ہم جب وہ ہمیں مناتے تھے, سبحان اللہ, کیا شان ہے. امہات المومنین کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں مناتے تھے تو ہم اور ناز کرتی تھی. ان کے جملے دوسرے ہیں, لیکن حدیث میں جو انہوں نے اپنے لئے جملے کا, ہماری ماں ہے, میں وہ جملے نہیں کہتا, لیکن میں اس کو ناز کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, اس سے بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ میری ماں ان کی عظمتوں پہ قربان ہے, وہ تمام مومنین کی ماں ہے. اپنے لئے کہتے ہیں کہ حضور منانے آتے تھے تو ہم لوگ جو ہیں ناز کرتے تھے اور حضور ہمیں مناتے تھے, لیکن جب ہم نہیں مانتے تھے
تو حضور میری کان کی لو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے دبا کے کہتے تھے اے ننھی منی عائشہ اب تو راضی ہو جا، قربان جائیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ محبوب اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں قانون عطا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کتنی بھی لمبی داڑھی رکھ لیں، پگڑیاں پہن لیں، ٹوپیاں پہن لیں، تسبیح، مصلی، ورد و وظائف، دلائل الخیرات، بشائر الخیرات اور جو بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیں، اور آپ چلا کریں، آپ چھٹی کریں، آپ کچھ کر لیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان کی نشانی یہ ہے تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب سے اچھا ہوں کہ میں تم سب میں زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بائک پہ بیوی کو لے کے گھومنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ جن کے تقوی کو لقوہ لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی جو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھ بیوی کو ساتھ میں نہیں لے جائیں گے، اس کو بائک پہ نہیں بٹھائیں گے، بولے یہ میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، مصروفیات میں اگر کوئی نہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مصروفیات نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس کا حق نہ دے تو اپنی سواری پر اپنی بیوی کو بٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ اپنی سواری پر اور کس شان سے بٹھایا ہے سنیے گا ذرا اس کو۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب اگر بائک پہ بیوی کو لے جانے، پردے کی پابندی تو لازمی، میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، پارک میں بیوی کو لے کر گرنا ڈیم لے کر چلے گئے، پارک لے کے چلے گئے، کسی ہوٹل میں پردے کے ساتھ، امام صاحب تم ہیاں، تو یہ ہیاں کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں امام صاحب کا دل نہیں ہے، اس کی بیوی کا دل، وہ مولانا بن گیا تو کیا اس نے کنویں میں کود کر کے مر جانا ہے، خودکشی کر لینا ہے؟ نہیں بھائی، سب کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اور حضور سے بڑا امام کون ہے بھائی؟ مجھے بتائیں حضور سے بڑا امام، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کا کوئی ایک سفر مجھے بتا دو جس میں رسول اللہ کی بیویاں حضور کے ساتھ ہیں۔ احد جیسا ماحول ہے، بیویاں ساتھ میں ہیں، بدر جیسا ماحول ہے، بیویاں ساتھ میں ہیں، حنین جیسا ماحول ہے، بیویاں ساتھ میں ہیں، حج کو گئے ہیں، بیویاں ساتھ میں، ہر جگہ بیویاں ساتھ میں لے کر کے اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی اپنی ازواج کے ساتھ کے بغیر نہیں گزارا، ہر جگہ بیویوں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں نہیں تھی، اس لیے کہ جہاں جبریل ساتھ نہیں دے سکتا تھا وہاں کون ساتھ دے سکتا تھا؟ کیونکہ ہر جگہ رسول اللہ بشری تقاضوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور ایک سفر میں اپنی حقیقتوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ بشری تقاضوں کے ساتھ چلیں تو عاجزی کرے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے رہ جائیں، اور اپنی حقیقتوں کے ساتھ چلیں تو تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جہاں وہ ساتھ نہیں دے سکتی تھی اس لیے وہاں تو کوئی بھی ساتھ، وہاں تو ساتھ بھی نہ ساتھ دے سکا۔ گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے کہ مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر اپنی بیویوں کو بٹھایا، کیسے؟ خیبر کی جنگ ہے، میں حضور کا ایک نکاح پڑھنا چاہ رہا ہوں مختصر میں، حضرت صاحب کے آنے میں شاید دیر ہو رہی ہے تو جی اس 5 منٹ میں نپٹ لوں انشاءاللہ، برکت دے اللہ ٹائم میں۔ تو وہ یہودیوں کا جو خیبر کا بڑا سردار تھا، اس کی سب سے خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفیہ۔ صفیہ اور سردار کی بیٹی تھی تو ہمیشہ سونے میں لدی رہتی، اور اللہ نے بہت حسن بھی دیا تھا، خوبصورتی بھی دی تھی، کیونکہ اولاد پیغمبر سے ان کا نسب جو ہے حضرت ابراہیم سے ملتا تھا، بنی اسرائیل نسب ملتا تھا، بہرحال تو خوبصورت بہت تھی۔ جنگ کے ماحول میں یہ کنیز بنا کر لائی گئی، اور بھی عورتیں تھی کنیز بن کر آئی، تو لوگوں نے کہا حضور یہ یہودیوں کے سردار کی ایک بیٹی جس کا نام صفیہ ہے وہ بھی کنیز بن کر کے آئی۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے اس کی حضور ہم عورتوں کو جو ہے وہ اسلامی قانون کے مطابق
جو تقسیم کریں گے، لیکن صفیہ کے بارے میں آپ فیصلہ کریں۔ حضور نے حضرت صفیہ کو دیکھا، سونے میں لدی ہوئی، اللہ نے بہت حسن عطا کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا صفیہ اگر تم چاہو تو تم سردار کی بیٹی ہو تو ہم تمہارے باپ کے پاس تم کو روانہ کر دیں، اور اگر تم یہاں رکو گی تو تم سے نکاح کرے گا اللہ کا رسول، تم کیا پسند کرتی ہو؟ تو صفیہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جانتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کے پاس پلٹ کر جاؤں، اس سے بہتر یہ کہ میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں۔ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ مجھے میرے باپ، یہودی تھا، اس نے خود ہی بتایا تھا کہ یہ نبی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ میرا چچا اور میرے ابا دونوں آپس میں فسر کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، تو میں بہت لاڈلی بیٹی تھی، میں ابا اور چچا کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ تو کچھ بہت لاڈلے ہوتے ہیں نا، تو ان سے کچھ چھپتا نہیں ہے، تو چچا اور ابا کہہ رہے تھے ہم جیت نہیں پائیں گے، ہم جیت نہیں پائیں گے، ہم سے نہیں جیت پائیں گے۔ تو میں نے کہا اتنے بہادر ہو، سب سے جیتتے ہو، اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا بیٹی وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی جھوٹوں کی زبان سے بھی قدرت نے محبوب کی گواہی نکلوا دی۔ کہا وہ اللہ کا رسول ہے، اس سے جیت نہیں سکتے۔ تو صفیہ کہتی ہے تبھی سے وہ میرے دل میں آ گئے، جب اللہ کے رسول ہے تو ان سے لڑنا کیوں؟ تو یہ تو اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو صفیہ کو پتا چل گیا تھا، تو حضرت صفیہ جب کنیز بن کر آئی تو حضور نے فرمایا اگر تم جانا چاہو تو ہم بھیج دیں گے، لیکن اگر تم رہنا چاہو تو اللہ کے رسول کی بیوی بن کے رہو گی۔ کہا میں پسند کرتی ہوں۔ حضور نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب نکاح کیا تو چونکہ جنگ کا ماحول تھا، تو جنگ کے ماحول میں کئی دن تک وہ جنگ چلی نا، خیبر کی، وہ ایک الگ پوری داستان ہے، کئی دن تک وہ جنگ چلی۔ تو جنگ میں کوئی سوتا ہے کیا؟ اگر فساد ہو جائے، کووڈ میں ہم لوگ نہیں سوتے تھے، رات رات بھر فکر میں جاگتے تھے، ادھر سے پکارے کی، تو جنگ کا ماحول کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جنگ میں کوئی سو نہیں پائے، تو یہ کئی دن کی تھکی ہوئی تھی۔ حضور نے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمایا تو صحابہ میں آپس میں بحث ہوئی کہ حضور نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا یا ان کو کنیز بنایا۔ تو بہت بحث ہونے لگی، تو کسی نے کہا بھائی چپ رہو، ابھی قافلہ جائے گا، تو قافلہ جائے گا تو اگر حضور نے ان کو پردہ کرا لیا تو سمجھنا کہ حضور نے نکاح کر لیا، اور اگر پردہ نہیں کرایا تو سمجھنا کہ ان کو کنیز بنایا۔ تو کنیزوں کے لیے پردے کے احکامات جدا تھے۔ تو اللہ کے رسول جب خیبر سے نکلے ہیں تو اپنی سواری پر ام المومنین حضرت صفیہ کو بٹھایا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب امی جان سیدہ صفیہ حضور کی سواری پر بیٹھی تھی تو کئی دن کی راتوں کی جگی ہوئی تھی، اور تھکن تھی، اور سفر تھا، تو وہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے جب ان کو ہوا لگتی تو ایسے کرتے، ایسے کرتے۔ تو پتہ ہے اللہ کے رسول اپنے ان بازوؤں سے حضرت صفیہ کے سر کو روکتے، کہتے صفیہ صبر کرو منزل قریب ہے، صفیہ صبر کرو منزل، قربان جائیں جس کے بازوؤں کا حال یہ ہے کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول نے اتنی محبت فرمائی، اپنی سواری پر اپنے ہاتھ بٹھائے اور بازو کا سہارا دیا، اور فرماتے صفیہ صبر کرو بس مدینہ قریب ہے، صفیہ صبر کرو، یہ تسلی دے دے کر کے مدینہ منورہ لائے۔ اور جب مدینہ منورہ حضرت صفیہ پہنچی ہے تو پورے مدینہ منورہ کے اندر ایک جو ہے وہ بڑی خوشگوار ماحول تھا کہ سب سے بڑے یہودی سردار کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی حضرت صفیہ۔ لیجئے حضور قائد محترم کی آمد ہو گئی ہے، حضرت قبلہ کا استقبال۔ تشریف رکھیے۔ چونکہ جو میری گفتگو ہو رہی تھی وہ صرف حضور قائد محترم کے انتظار میں ہو رہی تھی، اور ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور داعیہ کبیر تشریف لائے ہیں۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہمارے امیر کو عمر نو عطا فرمائے۔ اتنی مصروفیات ہے، کئی ملکوں کا دورہ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کم و بیش 5 یا 7 ملکوں کا دورہ حضرت چند دن پہلے کر کے آئے ہیں، لیکن ہم لوگ جب بھی حضرت سے گزارش کرتے ہیں تو حضرت قبلہ نے مجھے نہیں یاد آتا کہ کبھی مالیگاؤں کے لیے نہ فرمایا ہو، اور ہم نے حضرت قبلہ سے عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے شہر میں اس دواجی زندگی کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کنفیوژن سا محسوس ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اسی عنوان پہ ایک محفل رکھیں گے۔ اور آج دیکھیے لاکھوں کے مجمع میں بولنے والی ہستی صرف چند 100 لوگوں کے درمیان اس لیے بولنے کے لیے تیار ہے کہ یہاں افراد پر نظر نہیں ہے، رضائے الہی پر نظر ہے۔ اور حضرت قبلہ تشریف لائیں۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ تاخیر تو بہت ہو چکی ہے، قبلہ امیر محترم کا خطاب سنیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ آج آپ
ازدواجی زندگی کے خوشگوار اصول پر صرف کتابوں سے نہیں بلکہ جو حضرت قبلہ کے تجربات ہیں ان خوشگوار تجربات سے بھی آج آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ شخصیت کی عمر تو 70 کے اندر ہے، لیکن ان کے تجربات 150 سال سے زیادہ کے مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک 150 سال عمر میں پہنچنے کے بعد بندے کو اللہ جتنے تجربات دیتا ہے، یہ ان کے بزرگوں کی نظر ہے۔ حضور مفتی اعظم کی بالخصوص نگاہ کرم ہے کہ حضور مفتی اعظم کے بارے میں حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیت نے کہا تھا کہ نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے، نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے کہ چمک رہا ہے یہ اختر 1000 آنکھوں میں۔ تو اختر اگر 1000 آنکھوں میں چمکا ہے تو مفتی کیا نگاہ مفتی اعظم رہی ہوگی کہ جس نے اختر کو چمکا۔ یاد رکھنا اختر خود چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس چمکے ہوئے کو چمکانے والا مفتی اعظم ہے، تو کیا نگاہ، اور انہوں نے بھی کہا تھا ہمارے قائد نے کہ نگاہ مفتی اعظم